السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن میں آپ کو بتاؤں گی شب قدر کے حوالے سے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کتنا نوازا ہے، انسان بنایا، مسلمان بنایا، پیغمبر بھی عالی شان عطا کیا، قرآن بھی ذی شان دیا، پھر رمضان بھی دے دیا۔ یہ سب کافی تھا ویسے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور بھی کرم نوازیاں کی انتہا کر دی اور 80 سال کی عبادت کا پیکج ایک ہی رات میں دے دیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کے اندر سورہ القدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے ہر خیر لے کر اترتے ہیں دنیا کی طرف سلامتی، اور یہ رات طلوع فجر تک ایسا ہی ہوتا رہتا ہے سلامتی۔ اس کے علاوہ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مبارک رات کا تذکرہ فرمایا، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل فرمایا، بے شک ہمیں ڈرانا مقصود تھا، اس رات میں تمام حکمت کے کام طے پاتے ہیں۔ دیکھیں سب کو پتہ ہے کہ یہ قرآن رمضان المبارک میں نازل ہوا، اور یہ مبارک رات وہی ہے جس کو اللہ نے سورہ قدر میں قدر والی رات قرار دیا، اور یہی کہا کہ اس رات میں سارے کام اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ عوام الناس کو یہ جو دھوکہ شب برات یعنی 15 شعبان کا دیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں، بلکہ لیلۃ القدر ہی لیلۃ المبارکہ ہے۔ بڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی طرف۔ شب قدر کے حوالے سے صحیح البخاری شریف کی حدیث نمبر 2036 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ پھر صحیح البخاری شریف کی حدیث 2024 میں آتا ہے کہ طاق راتوں سے مراد 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات ہیں۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری عشرہ سارے راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ مغرب کے وقت کے بعد ہی آپ کو پتہ ہے کہ رات شروع ہو جاتی ہے، تو ہمیں اس وقت سے اہتمام کر لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ